بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. آج کی اس مجلس کے صدر گرامی قدر حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کی نیابت میں تشریف فرما حضرت مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب دامت برکاتہم، دیگر حضرات علماء کرام، باتیں بہت ساری اس موقع پر ہم سب کے سامنے آ گئی ہیں اور وقت بھی کافی ہو گیا ہے. بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ایوارڈ دیا جاتا ہے، ان کی شان بڑھتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ایوارڈ دینے کی وجہ سے ایوارڈ کی شان بڑھتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے امت میں ایسے بہت سارے لوگ رہے ہیں کہ جن کا مقام بہت بلند رہا. مولانا غلام محمد بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سانحہ وفات پیش آیا. مولانا کی شخصیت غیر معمولی تھی. آپ تعزیت کرتے ہیں لوگوں کی اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ ضرور ہوتا ہے. دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن کچھ لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جن کے اٹھ جانے سے انسان کو اپنے آگے بہت ساری چیزیں تاریک محسوس ہوتی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مٹی ڈال کر اٹھے اور ہم نے اپنے قلوب کو بدلا ہوا پایا، اور آپ دنیا سے رخصت ہوئے. آپ آئے تھے تو مدینہ کی چیزیں روشن ہو گئی تھی، اور آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کو قبر میں ہم نے دفن کیا تو مدینہ کی چیزیں تاریک ہو گئی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی مخلوق کے لیے خاص طور پر منتخب فرماتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عند اللہ خزائن الخیر والشر ومفاتیحها الرجال طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر وويل لمن جعله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ سارے خزانوں کا مالک اکیلا اللہ، اور اللہ ہی کے پاس خیر و شر کے خزانے ہیں. یہ خزانے، ان کی چابیاں کچھ لوگ ہوتے ہیں. اس شخص کے لیے خوشخبری اور خوشبختی ہے کہ جس کو اللہ تعالی خیر کے سلسلے کا جاری کرنے والا اور شرور و فتن سے لوگوں کو بچانے والا بنایا. مولانا کے ہاتھ سے جو خیر وجود پایا ہے، بہت سارے لوگ مل کر بڑی بڑی جماعتیں بھی نہیں کر پاتے. ابھی ہمارے مخدوم گرامی حضرت مولانا نعیم الظفر نعمانی ندوی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، ہم لوگ جب اشرف المدارس سے پڑھ کر آئے اردوئی سے، آگے کی تعلیم کا معاملہ تھا. حضرت مولانا محمد حنیف ملی صاحب نور اللہ مرقدہ سخت علیل تھے، اور اس موقع پر انہوں نے خط لکھا تھا ہم لوگوں کے داخلے کے لیے، میرے اور مولانا عمرین صاحب کے داخلے کے لیے، کہ ہم لوگ عقل کنواں میں شریک اور وہاں تعلیم حاصل کریں. داخلہ ہوا بھی، قضاء و قدر کے فیصلے کچھ اور تھے. مولانا کا خط تھا، لے جا کے ہم نے مولانا غلام محمد بستانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اور داخلہ ہوا تھا. پھر جب وہاں سے لوٹ کر آئے تو وہ جملہ بھی سننے جیسا ہے کہ مولانا ملت کے دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور ہم لوگوں نے آ کے عرض کیا. مولانا نے کہا کہ اپنا مدرسہ موجود ہے اور یہ بھی کسی سے کم نہیں. پھر ہم لوگ ملت کے ہو کے رہ گئے. ہم لوگوں نے میں نے مولانا کو دیکھا ہے، میں نے عقل کنواں میں پڑھا بھی ہے.
ایک سال پورا دینیات میں گزرا اور مولانا حنیف صاحب فرما رہے، مولانا نعیم مظفر صاحب فرما رہے تھے کہ مولانا کو ایک جوہر حاصل تھا اور صحیح حاصل تھا، بلکہ مولانا کسی حد تک کہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو نیچے اتارنے کے لیے تیار ہوتے تھے کہ کسی بھی طرح عاجزی و فروتنی اختیار کر کے بھی اگر ان کے جامعہ کا فائدہ ہوتا ہو تو ہو جائے۔ ہمارے بڑے بھائی کی شادی تھی، ہم لوگ وہاں پڑھتے تھے، والد صاحب نے خط لکھا مولانا کو کہ بچوں کو رخصت دے دی جائے، تو مولانا نے لکھا کہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ خود آ کے لے جائیں، اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ خود آ کے لے جائیں۔ والد صاحب ہمارے زیادہ سفر نہیں کرتے تھے، ان کا مزاج تھا کہ اپنا مدرسہ اپنا شہر، بس کئی ایک چیزیں ان کی الگ تھی، تو خیر انہوں نے اصرار دیکھا تو طے کیا کہ اچھا حاضر ہوتے ہیں۔ مولانا نے موقع غنیمت دیکھا، مسابقہ ترتیب دیا، پھر سیرت کا جلسہ رکھا اور رات والد صاحب پھر وہاں انہوں نے تقریر فرمائی۔ اگلے دن ہم لوگ ان کے ساتھ وہاں سے لوٹ کے مالیگاؤں آئے۔ ایک بات مجھے عرض کرنی ہے، مولانا کا رخصت ہونا بہت بڑا سانحہ، یہ صحیح ہے، اور ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ مولانا نے اپنے پیچھے ایک صف تیار کر دیا۔ بھائی صاحب کو یاد ہوگا کہ مولانا سید محمد ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور ضیاء حکیم کے گھر پہ مولانا کا قیام تھا۔ میڈیا والوں سے یہ حضرات کچھ گفتگو کر رہے تھے تو اس وقت مولانا نے مجھے کچھ نصیحتیں کی بٹھا کے، تو ایک موقع پہ اسی نصیحت کے درمیان میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کی وفات ہوگی اور آپ کے پیچھے لوگ اگر یہ کہیں کہ مولانا دنیا سے رخصت ہوئے، بڑا کام کیا اور ان کے پیچھے بہت خلا پیدا ہو گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ آپ کی تعریف ہے یا آپ کی توہین ہے؟ پھر کہنے لگے کہ یہ آپ کی توہین ہے، آپ اپنے پیچھے اگر نئی صف تیار نہیں کر سکے تو یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے پیچھے اپنے کاموں کی ترتیب بنائیے، نئی صف تیار کیجیے تاکہ آپ کے پیچھے کام چلتا رہے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے جتنی جگہیں اپنے ہاتھ میں رکھی، جہاں کا انتظام سنبھالا، سب جگہ کا نظام بنایا، اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑے کہ کل وفات ہوئی اور آج مدرسہ اپنی جگہ جاری ہے۔ اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ ایک چیز اور عرض کرنی اسی ذیل میں کہنی ہے، میں مسلسل دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بعض لوگ وفات اور حسرت کے ایسے ایسے جملے بھی لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ خیال کریں تو احساس ہونا چاہیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سکھایا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل رنجیدہ ہوتا ہے، ہم سب غمگین ہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر ہماری زبان سے کلمات وہی نکلیں گے جس سے ہمارا رب راضی۔ مولانا کا جانا بہت بڑا سانحہ ہے، اپنی جگہ ہے، لیکن ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے یہ احساس ہو کہ ہم کسی سانحے کو اللہ کی مرضی سے بڑا سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریے، ان کے مشن کو آگے بڑھائیے۔ میں اپنی جانب سے، ماہد کی جانب سے اور ماہد سے متعلق جتنی شاخیں ہیں ان سب کی طرف سے اس موقع پہ مولانا کے اہل خانہ کو اور اس حادثے سے متاثر ہونے والے ہر فرد کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اور خصوصاً ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔